औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ सयाल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूँगा ताना। आजकल हम ताना इस तरह देते हैं लोगों को, एक दूसरे को, कि समझते हैं कि ये आम सी बात है। लेकिन ताना देना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है किसी को ताना देना। आप किसी भी शख्स की तारीफ करें, कोशिश करें कि हम पीठ पीछे लोगों की बुराई कर रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने जब जाता है तो दूसरे दोस्त की पीठ के पीछे बुराई कर रहा होता है। ये चीज़ें ख़त्म करें। कोशिश करें कि जो अच्छाइयाँ हैं वो बताएं, उसमें बुराइयाँ बेशक कि उसमें पर्दा रखें ताकि इस चीज़ को परवान हो कि हम जो ताने देते हैं एक चीज़ को, ताने मतलब कि अल्लाह ताला ने जब सख्ती से मना कर दिया इस चीज़ को, तो फिर हमें कोशिश करनी है कि हम ताने की इस लानत की तरफ मत जाएं। अब एक शख्स गुनाह से जो उसने किया है उसने तौबा कर ली है, और अल्लाह ताला के हाँ तो आपको पता है कि तौबा करने वाला शख्स बड़ा अजीम शख्स है। वो तो कहता है कि तू गुनाह कर और तौबा कर, मैं माफ़ करने के लिए बैठा हूँ। जब वो रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ करता है तो हम कौन होते हैं उसे वो ताना देने वाले या वो गुनाह याद दिलाने वाले, हम कौन होते हैं? तो हम ये तो फिर ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब हम खुद गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह है कि जो अल्लाह ने मना फरमाया है कि वो शख्स जिसने तौबा कर ली है और वो काम छोड़ दिया है, आप उसको वो काम याद ला रहे हो। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए कि जब अल्लाह ताला ने मना किया है और हम याद ला के वो एक कबीरा गुनाह करने जा रहे हैं, हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे सख्ती से मना फरमाया है। तो कोशिश करें कि हम तौबा की तरफ, अगर वो शख्स है तो उसको अच्छा काम की तरफ चला रहा है, अब सही काम कर रहा है, बुरे काम छोड़ दिए उसने, अब वो नेकी की तरफ चला गया है, तो ना कि हम उसकी नेकी में उसको हम उसकी अच्छाइयाँ उजागर करें, लोगों को बताएं, उसके अच्छे काम बताएं। जो काम छोड़ चुके उससे भूल जाएं। अपना हम गुस्सा निकालने के लिए उस शख्स से कि उससे ज़ातिया ना के लिए, अपनी ज़ाती अगर कोई मेरा उससे प्रॉब्लम है किसी को भी, वो अपना ज़ाती मकसद हासिल करने के लिए हम उसकी बुराई किसी और शख्स के सामने कह के हम अपना गुस्सा तो ठंडा कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि उसके असरात क्या होंगे? वो आपके लिए गलत होंगे। आप अपने हाथों से, अपनी ज़बान से अपने लिए गुनाह का गड्ढा खोद रहे हैं। तो मेहरबानी करें, ये आप चीज़ें मत करें। आप उसकी पर्दा चीज़ों को डालें। कोशिश करें कि अगर गुनाह सरजर्द हो गया था तो उस पर पर्दा रखें। पर्दा भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पर्दा भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बुराई को फैलाने से आपको पता है कि बुराई फैलेगी ना, तो बुराई को कम से कम करने के लिए ज़रूरी है कि पर्दा चीज़ों पर रखा जाए। हाँ, उससे आप मिलकर, अकेले में मिलकर चीज़ें समझाएं, ना कि आप लोगों के सामने डंडोरा पीटते रहें कि वो ये करता है, ये वो गुनाह कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि उसको अलग में, उसको अकेले में ये चीज़ें समझाएं ताकि उससे अच्छा भी लगे और वो अपनी इन बुराई का अज़ाला भी कर सके। उसे यकीन कीजिए उसके फील भी अच्छा होगा, ना कि वो लोगों से सुन के कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं, लोगों को क्या कहते फिरते हैं, वो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो कोशिश करें कि उसको अकेले में समझाएं, वो अच्छा फील करेगा और आगे मतलब हमारी अच्छाई नेकी बढ़ती जाएंगी और मुआशरे में इस लानत से हमारा छुटकारा भी होगा। ये ताने देने वाली है लानत। तो कोशिश इस तरह करें कि आप इंडिविजुअल उनको समझाएं, एक दूसरे को गुनाहों का पर्दा रखने के लिए एक को आप जिसमें कोई बुराई देखें तो कोशिश करें कि आप उसको अलहदा में समझाएं। इसी तरीके से हमारे बच्चों में कोशिश करें, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल 15 साल वाले हैं, उन पर इनके बड़े जल्द असरात होते हैं। आपने उनको स्पेशली ताना की तरफ ऐसी चीज़ें नहीं समझानी ताना देकर,
کہ آپ یہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جو بھی چھوٹی شرارتوں جیسے وہ کرتے ہیں، وہ غلط راہ کی طرف جاتا ہے، تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ یہ نہ کیجئے کہ ان کو تانے کی طرح سمجھائیں کہ اس تانے کی وجہ سے وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ تانا سن کر بار بار سنتا ہے، لیکن اس میں آپ وہ تانا بار بار سنے گا تو اس کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو نہیں رہے گا، وہ نیگیٹو کی طرف جائے گا۔ تو اس کا مائنڈ آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ غلط کام کر بھی رہا ہے اس کو پیار سے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ اس کے اثرات آگے جا کے کیا ہوں گے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، بچوں کے اپنے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اپنے اور بھی ارد گرد جتنے بھی بچے آپ ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ یہ اس طریقے کے آپ جو کام کر رہے ہیں، کوئی بھی اگر آپ دیکھیں غلط کام، اس کا دیکھیں کہ اس کے رزلٹ آگے جا کے کیا ہوں گے۔ کیونکہ ہم ایک ایز اے بڑا ہونے کی نسبت ہمیں تجربہ ہوتا ہے نا، لائف میں ہم اس لائف سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اس کے رزلٹس کیا آئیں گے، تو ہم اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مائنڈ بھی پرکھیں، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، وہ بچہ جو سمجھ رہا ہے، وہ جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو اس کے طریقے کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے رزلٹس اچھے ملیں گے۔ ایک تو وہ بچے کا مائنڈ فریش ہوگا، وہ اچھے طریقے سے آپ کی بات سنے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کو وہ چیز اس طریقے سے سمجھایا کہ جو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے زبردستی چیز کرنی ہے، نہیں ایسا کرنا، کیونکہ بچے کا مائنڈ جو ہے، بچے کا مائنڈ پرکھنے کے لیے، اس کی نیگیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے ہم کو پازیٹیو چیزیں دکھانی ہیں، ہمیں اس کے مائنڈ کو جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف لانا ہے، نہ کہ اس کو کوئی تانا دے کہ ہم اس کو کریں۔ وہ اس طریقے سے بچہ بھی نیگیٹو ہوگا، وہ آپ کی جو باتیں سنے گا بھی نہیں، وہ اگنور کرتا جائے گا، آپ بار بار کہتے جائیں گے، وہ آپ کو بار بار آپ اس کو کہیں گے بھی، یقین کیجیے آپ کی بات سنے گا صحیح، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی سن لیے پھر دیں گے، نہیں۔ اس بچے کے آپ نے اندر کا جو ذہن ہے، اندر کی جو سوچ ہے، اس پر پہنچے، وہ چاہتا کیا ہے بچہ، وہ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ سوچیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ ضروری ہے ہمارے اس معاشرے میں اس ٹائم پر۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہماری یہ ٹین ایجز والے جو بچے ہمارے ہیں، ان کو ہمارے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے رہنمائی جو ہم ان کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم پریکٹیکل ہم اس لائف سے گزرے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسی سوچیں آتی تھی، ہمارے پاس بھی ایسے کرنے کو دل کرتا تھا، ایسے کر لیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا تھا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتانی ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہم بتانے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد جتنے بھی ہیں ٹین ایجز ہوتے ہیں، آپ کے بھائی، وہ تو ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے رشتہ دار ہوگے، آپ کے پڑوسی ہوگے، آپ کے محلے دار ہوگے، جتنے بھی ٹین ایجز ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، نہ کہ یہ تانے والی لعنت کو ہم پروان چڑھائیں، اس کو ہم کم سے کم کریں، وہ انشاءاللہ کم سے کم ہوگی۔ کوشش ہماری کرنی چاہیے، ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی کام اللہ کرے گا، بہتر کرے گا۔ کوشش کرتے رہیں، دیکھیں کوششیں ہر وقت ہر ٹائم پر کرنی چاہیے۔ اچھے کام کے لیے دیکھیں کوششیں نہیں کریں گے وہ اچھا کام ہوگا کیسے؟ دیکھیں کسی بھی اچھے کام کرنے کے لیے ضروری ہے نا ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ جب کوشش کریں گے، نیت ہماری صاف ہوگی کہ ہم نے اس بچے کے اور اس بچے کے علاوہ جو ہمارے دوست یار ہیں، وہ ان کو ہم نے صحیح راہ دکھانی ہے، ان چیزوں کے پازیٹیو نیگیٹو جو اثرات ہوتے ہیں وہ دکھانے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ وہ مدد حاصل کرنے کے لیے آپ یہ بیڑا اٹھائیں، یہ چیزیں اپنے ارد گرد جہاں بھی دیکھیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور بہتر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں یہ میرے ساتھ مل کر آپ سب ہم سب یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پر۔ یہ کوشش کریں کہ یہ کریں اور ہم یہ بیڑا اٹھائیں، سب لوگ یہ مل کر جب کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ برکتیں آئیں گی۔ ان برکتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔
تو ہمارا مقصد وہی ہے، وہ ٹھیک ہونا. تو انشاءاللہ وہ مقصد ضرور ہم پائیں گے، بہت جلد پائیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے ہم کوشش کریں. کوشش جب ہماری اچھی نیت سے ہوگی انشاءاللہ چیزیں بہت تیزی سے بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تیزی سے کرنے کے لیے ہم کوشش سٹارٹ تو کریں، کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو آپ اپنے سے سٹارٹ کریں، میں نے اپنے سے سٹارٹ کیا، آپ اپنے سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ بہتر کی طرف جائیں گے اور ضرور جائیں گے. میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.